نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمن على المؤمن 6 خصال يعوده إذا مرض ويشهده إذا مات ويجيبه إذا دعاه ويسلم عليه إذا لقيه ويشمته إذا عطس وينصح له إذا غاب أو شهد وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم رواه مسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن پر مومن کے 6 حق مومن کے مومن پر 6 حق اس کی عیادت کرتا ہے جب بیمار ہو جائے اور اس کے جنازے میں حاضر ہوتا ہے جب وہ مر جائے اور اس کی دعوت کو قبول کرتا ہے جب وہ دعوت دے اور اس کو سلام کرتا ہے جب اس سے ملاقات ہو اور اس کی چھینکنے کا جواب دیتا ہے جب اس کو چھینک آئے اور اس کا خیر خواہ ہوتا ہے جب وہ غائب ہو اور حاضر ہو مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے چاہے سامنے ہو چاہے غیر موجود ہو اس سے کچھ بات عرض کرنی ہے اس سے پہلے ایک مسئلہ عرض کرنا ہے حضرات معتکفین کی خدمت میں آج 28 دن ہو گئے اور 8 دن اللہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو گئے اور آج جمعۃ الوداع بھی رخصت ہوا بہت تیزی سے یہ گھڑیاں گزرتی چلی گئی
اعتکاف کا ایک مسئلہ ہے کہ کوئی شخص عشرہ یا اخیرہ کے اعتکاف میں بیٹھے اور کسی وجہ سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے تو اب وہ کیا کرے، کس طرح اس کی قضا کرے؟ چاہے پہلے دن ٹوٹے، چاہے دوسرے دن، چاہے 5ویں دن، چاہے 10ویں دن، کبھی بھی ٹوٹے تو اب اسے صرف ایک دن کی قضا کرے، پورے 10 دن کی نہیں کرنی، صرف ایک دن کی قضا کرنی۔ اور قضا کا طریقہ کیا ہے؟ اعتکاف کی قضا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر اسی رمضان میں قضا کر لیتا ہے، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرے دن ہی ٹوٹ گیا تو اب قضا کرنا چاہتا ہے تو کسی بھی دن آخری عشرے میں اسی رمضان کے غروب سے پہلے مسجد میں آ کر نیت کر لے، یا اللہ میں اعتکاف کے قضا کی نیت کرتا ہوں تو قبول فرما لیجیے، اور پھر رات گزارے اعتکاف کی پابندیوں کے ساتھ، سحری کرے، روزہ رکھے، اگلا دن اعتکاف کی پابندیوں کے ساتھ گزارے اور غروب کے بعد اعتکاف سے نکل جائے۔ یہ اس کی اعتکاف کی قضا۔ چاہے مردوں میں سے کسی کا اعتکاف ٹوٹے، چاہے عورتوں میں سے کسی کا اعتکاف ٹوٹے، اعتکاف صرف ایک دن کا کرنا ہے، اور قضا کا طریقہ یہ ہے جبکہ اسی رمضان میں قضا کرنے کی ترتیب بن جائے۔ اور اگر اسی رمضان میں قضا کرنے کی ترتیب نہ بنے تو پھر جب بھی اعتکاف کرنا ہو قضا کا تو قضا کی نیت سے مغرب سے پہلے مسجد میں آئے اور اعتکاف کی قضا کرنے کی نیت کرے، رات مسجد میں گزارے اعتکاف کی پابندیوں کے ساتھ، پھر اگلے دن روزہ رکھے۔ یہ نفل روزہ رکھنا پڑے گا اس کو، یعنی رمضان کے علاوہ اگر اعتکاف کی قضا کرتا ہے تو ایک روزہ رکھنا لازم ہوگا، پھر روزہ رکھے اور اس طریقے سے سارا دن روزے کے ساتھ رہ کر مغرب کے بعد مسجد سے نکل جائے۔ یہ اس کے اعتکاف کی قضا ہو گئی عام دنوں کے اعتبار سے۔ یہ تو اعتکاف کی قضا کا مسئلہ ہوا۔ اعتکاف کی پابندیاں بڑی سخت ہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ وبرد مسجع کے نزدیک بڑی سخت پابندیاں فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مفہوم اور معنی یہ ہے کہ ایک جگہ جم جانے، اللہ کے دربار میں جم جانے کا نام اعتکاف ہے۔ اب اس اعتکاف کی جگہ سے سوائے بشری تقاضوں کے نکلنا جائز ہے۔ اگر نکلو گے، چاہے بھول کر نکلو، چاہے جان کر نکلو، اعتکاف کا جو مفہوم تھا، جو معنی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ ایک وہ معنی تھا ایک جگہ جم کے بیٹھنا، ایک جگہ جم جانا، اب ہم اس جمنے کو ختم کر رہے ہیں، چاہے بھول کر چاہے جان کر۔ تو ایک لمحے بھی ہم وہاں سے نکلے بلا تقاضائے بشری کے تو بس اعتکاف ختم اور اعتکاف ٹوٹ گیا۔ اسی طریقے سے تقاضائے بشری کے لیے گئے اور بلا ضرورت وہاں تاخیر لگائی، تاخیر کی، دیر کر دی بلا ضرورت، تو بھی اعتکاف کیا۔ تو بھی تقاضۂ بشری کے لیے بھیجا نکلنا تھا، وہ تقاضا پورا ہو گیا، بلا ضرورت کو بیٹھا کیا کر رہا ہے، لہذا اعتکاف کیا۔ کہ اعتکاف کا جو مقصد تھا، جو مفہوم تھا، جو معنی تھے، وہ پورے نہ ہوئے۔ تو اتنا سخت مسئلہ ہے اعتکاف کے بارے میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، جبکہ انہی کے شاگرد اور قاضی القضاء امام ابو یوسف رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے نزدیک بڑی رعایت ہے، بہت رعایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر
آدھا دن مسجد سے باہر نکلا بلا ضرورت، آدھے دن تک مسجد سے باہر رہا بلا ضرورت، یا آدھی رات باہر رہا بلا ضرورت، تو ٹوٹے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا بلا ضرورت، یا غلطی سے چلا گیا بلا ضرورت سے فوراً آ گیا، اس سے نہیں ٹوٹتا۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ہے، اس میں بڑی رعایت ہے۔ تو اگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مذہب کو دیکھا جائے تو انشاءاللہ ہم سب کا اعتکاف پورا ہوگا انشاءاللہ۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ کے مذہب پر چلیں تو مشکل ہے کہ کسی کا اعتکاف پورا ہو، بہت مشکل ہے کہ کسی کا ہم میں سے اعتکاف قائم رہا۔ اور فقہائے کرام نے فتویٰ امام اعظم کے قول پر دیا ہے کہ بھئی مسئلہ تو یہی ہے جو امام اعظم رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ بھئی اعتکاف واقعی ایک لمحے میں باہر جانے سے بھی ٹوٹ جائے گا، تو فتویٰ بہرحال امام صاحب کے مذہب پہ دیا جاتا ہے۔ تو ہم سب چونکہ کمی کوتاہی کرنے والوں میں سے ہیں، تو اب 8 دن تو گزر گئے، اب ہو سکتا ہے کل آخری دن ہو اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو ایک دن اور مل سکتا ہے اور 30 دن پورے ہو جائیں۔ تو اب احتیاط اس میں ہے کہ ہم سب آج ابھی غروب سے پہلے کا وقت ہے، یوں نیت کر لیں کہ یا اللہ ہم میں سے اگر کسی کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے، یا اللہ میرا اگر کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ گیا، لا علمی کی وجہ سے، کسی غفلت کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے، یا اللہ میرا اعتکاف مسنون اگر ٹوٹ گیا ہے تو یا اللہ اب میں آج اس کی قضا کی نیت کرتا ہوں، اس کو قبول فرما لیجیے، آسان فرما لیجیے۔ بس اب یہ اگلا دن جو ہمارا گزرے گا وہ قضا کا ہو جائے گا، ایک دن اور مل گیا تو اچھی بات ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کی قضا ہمارے گلے نہیں رہے گی۔ اگر خدا نخواستہ ٹوٹ گیا اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا کہ ٹوٹا ہوا ہے اور ہم ایسے ہی چلے گئے خوش خوش کہ ہمارا اعتکاف ہو گیا اور ہوا نہ ہو تو گلے پڑ جائے گا آخرت میں کہ بھئی تم نے ایک عمل کیا، پورا نہیں کیا، ناقص کر کے آئے، جواب دو، اس کی قضا تمہارے گلے ہے۔ بھائی ابھی تو اعتکاف کرنا نہ کرنا ہمارے اختیار میں تھا، اب کسی وجہ سے اعتکاف ٹوٹ جائے تو اب اس کی قضا لازم اور واجب ہوگی، نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ اعتکاف میں نہیں بیٹھے شروع سے کوئی گناہ نہیں، اور شروع کر دیا، شروع کر کے پھر توڑ دیا تو اب اس کی ایک دن کی قضا واجب ہو گئی، نہیں کریں گے گناہ گار ہوں گے۔ لا تبطلوا اعمالکم، اعمال کو ضائع نہ کرو۔ لہذا فقہائے کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ کسی نے نفل نماز شروع کی، نفل نماز لازم تو نہیں تھی، اپنی مرضی سے شروع کی، 1 رکعت پڑھ کے توڑ دی، نماز توڑ دی یا وضو ٹوٹ گیا، تو اب جو ہے یہ سوچے کہ یار اب نفل تو تھی، چلو چھوڑو، کیا ضرورت ہے پوری کرنے کی، نہیں پڑھتا، نہیں، اب اس کو قضا کرنا واجب ہوگی، اس لیے کہ نفل شروع کرنے سے پہلے تو نفل تھے، جیسے ہی تکبیر تحریمہ کہہ لی اب یہ اس کا پورا کرنا واجب ہو گیا، اب اس کو پورا کرنا، مکمل کرنا واجب ہو گیا۔ شروع کرنے سے پہلے نفل تھا، اختیار تھا، کرو نہ کرو، مگر جیسے شروع کر دیا عمل، اب لا تبطلوا اعمالکم، اور عمل کو ضائع کرنا جائز نہیں، لہذا اس عمل کو پورا کرنا، سلام تک پہنچانا ذمہ داری بن گیا، اور بیچ میں توڑ دیتے ہیں تو اس کی قضا لازم ہے، تو واپس پڑھنا ضروری ہے، نہیں پڑھیں گے گناہ گار ہو جائیں گے، آخرت میں پوچھ ہو جائے گی کہ ایک عمل تم نے شروع کیا اس کو پورا کیوں نہیں کیا، تو اتنا سخت معاملہ ہے۔ ایسے ہی نفل روزہ رکھو نہ رکھو جائز ہے، مرضی ہے، رکھو نہ رکھو، مگر رکھ لیا اور رکھ کے توڑ دیا تو اب اس کا اتمام ہو، اب تو اس کی قضا واجب ہوگی۔ اب اگر کوئی کہے نفل تو تھا، رکھو نہ رکھو مرضی، تو بس ٹھیک ہے، رکھنے سے پہلے تو مرضی تھی، مگر جب رکھ لیا تو عمل شروع ہو گیا، اب اس کو پورا کرنا واجب ہے، نہیں پورا کریں گے تو توڑ دیں گے تو قضا لازم ہے، لہٰذا اب قضا لازم ہوگی۔ تو اس لیے بھائی ہم تو اس گام میں، اس گمان میں بیٹھے ہیں کہ ہمارا اعتکاف ہو گیا اور خدا نہ خواستہ ٹوٹ گیا ہو اور جو ہے ہمیں پتہ بھی نہ چلے، تو اس لیے احتیاطاً اس طرح کی نیت کر لینے سے ذرا احتیاط ہو جائے گی۔ باقی اس طرح کوئی نیت کرنا کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ بھائی ہر جگہ کہو بھائی یہ نیت کرنا کوئی واجب ہو گیا ہے، احتیاط کا تقاضا ہے، اس لیے بطور احتیاط کی مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر احتیاطاً اس وقت ہم نیت کر لیں تو بہتر ہے۔
باقی اگر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو دیکھا جائے تو پھر تو انشاءاللہ امید لگ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے کہ پورے اعتکاف کا اللہ تعالیٰ مسنون کا ہی ثواب دیں گے۔ اور بھائی اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ اب بندے کو اللہ تعالیٰ سے اچھی امیدیں رکھنی چاہیے اور مانگتے رہنا چاہیے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اپنے گھر میں بٹھا لیا۔ اب ہم چونکہ کوتاہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، غفلتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، کمیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں بھی مانگتے رہیں کہ اتنے دن اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھنا ہوا، نہ معلوم کوئی بے ادبی ہو گئی ہو، بلکہ یقیناً ہوئی ہے کتنی بے ادبیاں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ سے بار بار معافی بھی مانگتے رہیں۔ تو بہرحال یہ اس وقت اگر یہ اس طرح نیت کر لی جائے تو بہتر۔ یہاں بات چلی چھٹا حق جو مسلمان کا مسلمان پر ہے وہ یہ ہے کہ ینصح لہو، اس کی خیر خواہی کرتا ہے، یعنی مومن کا خیر خواہ ہوتا ہے، بدخواہ نہیں ہوتا، اور یہ حق ہے مومن کے لیے خیر خواہی کرنا، اپنے مسلمان بھائی کے لیے اچھا سوچنا، اس کے بھلے کو سوچنا، اس کے فائدے کو سوچنا، یہ دوسرے مومن پر حق قرار دیا، لازم قرار دیا۔ دیکھیے مومن کا مومن پر حق قرار دیا کہ اس کے لیے خیر خواہی کریں۔ اب بتاؤ سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے کہ ہم مسلمان بھائی کے لیے سوچیں کہ نمازی بن جائے، یہ نمازوں کا پابند ہو جائے، یہ فجر کا پابند ہو جائے، یہ قرآن کی تلاوت کا پابند ہو جائے، یہ قرآن سیکھنے والا بن جائے، اس کو شریعت کا علم آ جائے، دین کی علم سیکھنے کا جذبہ آ جائے، ساری اس کے لیے خیر خواہی ہے۔ اب اس کے لیے تدبیر سوچنا، اسے دین کے ماحول میں لے کر آنا، اس کے پاس گشتیں کرنا اور اس کو دین کی محنت میں جوڑنا، یہ حق ہے، لازم ہے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ تو سب سے بڑی خیر خواہی تو یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ بھائی یہ عارضی خیر خواہی بھی تو ہم کرتے ہیں نا، کہ اگر بیچارہ آگ میں گرنے لگے ہم اسے پکڑ لیں گے، گڑھے میں گرنے لگے ہم اسے پکڑ لیں گے، کنویں میں گرنے لگے اسے پکڑ لیں گے، نالی میں گرنے لگے تو پکڑ لیں گے، یہ خیر خواہی کرتے ہیں نا۔ کیوں؟ تاکہ اس کو نقصان نہ ہو، بیچارے کو اس کو تکلیف نہ ہو۔ نالی میں گرے گا چوٹ لگ جائے گی، آگ میں گرے گا جل جائے گا، پانی کنویں میں گرے گا ڈوب جائے گا۔ تو ہم خیر خواہی کرتے ہیں، اور جو نہ کرے اس کو برا سمجھتے ہیں۔ یعنی ایک آدمی نالی میں گر رہا ہے، ایک آدمی برابر میں کھڑا ہوا ہے اور اس نے اس کو سہارا نہیں دیا، اس نے اس کو پکڑا نہیں، دیکھتا رہا، تو دوسرے آدمی 4 آدمی آئیں گے تو اس کھڑے ہوئے آدمی کو کہیں گے بھائی تو کیسا انسان ہے، تمہارے سامنے گر رہا تھا، تھوڑا سا ہاتھ آگے کر دیتے تو بیچارہ گرنے سے بچ جاتا ہے، اس سے اتنی چوٹیں نہ لگتی، کیسے انسان؟ ہر آدمی اس کو تنبیہ کرے گا کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مسلمان بھائی گر رہا تھا، بیچارے کو پکڑ لیتے، قریب تو کھڑے تھے، دیکھ بھی رہے تھے، پتا بھی یہ گر رہا ہے، تو ہر ایک اس کو تنبیہ کرے گا اور اس کے نہ بچانے پر اس کو تنبیہ کرے گا، اور جو اس کا نقصان ہوا اس سے سب افسوس کریں گے کہ دیکھو یار بیچارے کو چوٹیں لگ گئی، یہ گر گیا نالی میں بیچارہ۔ تو دیکھیے یہ اس کا ایک فانی نقصان ہے، ایک عارضی نقصان ہے جس کے لیے ہر ایک تڑپتا ہے۔ یہ تڑپ ہی تو ہے، یہ خیر خواہی کا جذبہ تو ہے کہ ہم اس کو بچاتے ہیں اور نہ بچانے والے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خیر خواہی کا تو جذبہ ہے۔ اس حد تک تو ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں، یہ حق کسی حد تک فانی نقصان کے اعتبار سے تو اس کی خیر خواہی میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا جو لافانی نقصان ہو رہا ہے، اس کا ہمیشہ ہمیشہ کا نقصان ہو رہا ہے، وہ لڑ کھڑا کر جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے، وہ جہنم کے نالوں میں گر رہا ہے، وہ جہنم کی آگ میں گر رہا ہے۔ ہمیں دیکھ رہے کہتے وہ اس کا مسئلہ ہے، اس کی قبر ہے، وہ جانے میری قبر میں، مجھے کو اس کی قبر میں تھوڑی جانا ہے، وہ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کروں، بس یہ کہ ہم بے فکر ہو جاتے ہیں۔ ہم کہہ دیتے ہیں قوا انفسکم واہلیکم نارا،
بھائی اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، تو ٹھیک ہے میں اپنے گھر والوں کی فکر کر رہا ہوں اور اپنی فکر کر رہا ہوں اور اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ اچھا بھائی یہ جو مسلمان ہے یہ آگ میں جا رہا ہے، اس کی کوئی ذمہ داری ہے، اس کا کوئی احساس ہے تمہیں، اور اس کا تمہیں احساس کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو کہتے ہیں میری کوئی شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ کیوں شرعی ذمہ داری نہیں ہے؟ آقا تو یوں فرمائے کہ حق ہے، سلام کے جواب دینے کو تو ہم واجب قرار دے دیتے اور نہ دینے والے کو کہتے بھائی تم نے برا کیا، تمہیں سلام کا جواب دینا چاہیے، مسلمان کے سلام کا جواب دینا واجب ہے، یوں کہہ دیتے۔ اور کوئی یرحمک اللہ نہ کہے تو کہیں دیکھو سیکھنے والے کو جواب دینا چاہیے، اس کو مسئلہ سمجھا دیتے کہ بھائی اس کو یرحمک اللہ کہو تو مسئلہ سکھاتے۔ اور بھائی عیادت کرنی چاہیے بیمار کی، بھائی یہ بھی کہتے، اور یہ بھی کہتے ہیں بھائی جنازے میں شرکت کرو۔ یہ سارے حق سمجھ میں آ رہے ہیں اور اس کو الحمدللہ بہت سے مسلمان ادا بھی کرتے ہیں، مگر یہ حق ہے کہ اس کے لیے اس کی خیر خواہی کرنا یہ بھی تو اسی حدیث کا حصہ ہے۔ 6 حق میں سے یہ حق بھی تو ہے کہ اس کے لیے خیر خواہی کریں۔ تو کیا پانی خیر خواہی کا کہا جا رہا ہے؟ لا پانی خیر خواہی کا نہیں کہا جا رہا کہ اس کا ہمیشہ کا بیچارے کا نقصان ہو اور ہمیں افسوس بھی نہ ہو اور ہم کوئی تدبیر بھی نہ سوچیں کہ اس بیچارے کا نقصان ہو رہا ہے تو میں کیا تدبیر سوچوں کہ یہ اس نقصان سے بچ جائے۔ یہ مسلسل میرا پڑوسی ہے، نماز نہیں پڑھ رہا بیچارہ، تو میں کیا صورت اختیار کروں کہ اسے نماز کے لیے آمادہ کروں، اور اگر یہ میری نہیں سنتا تو میں ایسا اس کا کوئی ساتھی ڈھونڈوں کہ جس کی بات یہ مانتا ہو، تو اس کو کہہ دوں کہ یار اس کی فکر کرو بیچارے کو، اس کو لے کر چلو مسجد، چلو میری بات نہیں مانے گا، اور یہ خیر خواہی تو ہے۔ یہ حق کون ادا کرے گا ہم میں سے؟ یہ کس کے ذمہ ہے؟ ہم کہتے بھائی یہ تو تبلیغ والوں کے ذمہ ہے، وہ کریں ہم میرے ذمہ تھوڑی۔ تو بھائی یہ حدیث صرف تبلیغ والوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے کہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنی ہے تو اس کی نماز کی فکر کرنی ہے، اور یہ ان جو نماز کو نہیں آتے ان کی نماز کی فکر کرنا ان کے لیے خیر خواہی ہے۔ اور وہ کون کریں گے؟ جو نماز کے لیے آ رہے ہیں۔ اب دیکھو ہم میں سے اب اس مسجد میں ایک صف فجر میں ہوتی ہے عام دنوں میں رمضان کے علاوہ، تو اگر یہ ایک صف کے نمازی ان میں سے ہر ایک اس حق کو ادا کرنے کی فکر کر لے کہ یار مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرنی ہے، اور یہ میرے سارے پڑوسی جو نماز کو نہیں آئے، آج جمعے کے دن پوری مسجد بھری تھی تو وہ کیسے آ گئے مسجد میں، تو اب میں کیا تدبیر سوچوں، کون سے ساتھی کو میں بات کر سکتا ہوں کہ وہ فجر میں آ سکتا ہے، فلاں کو کہوں گا تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ آج کل تو موبائل ہے تو آدمی اس کو صحیح مصرف میں استعمال کر سکتا ہے کہ میسج کر دیا صبح، یا جو ہے اس کو بیل مار دی جس سے وہ اٹھ جائے، ایسی تدبیریں سوچ سکتا ہے آدمی۔ تو اب ایک صف کے بجائے 2 صفیں ہو جائیں اور 2 کے بعد 4 ہو جائیں، مگر خیر خواہی کے جذبے مٹ گئے، احساس زیاں ہمارے دل سے نکل گیا۔ اس وجہ سے آج ہم مسلسل پستی کی طرف جا رہے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی سے روکتی تھی، اب یہ بے حیائی ہمارے یہاں کتنی عام ہو گئی اور عام ہوتی جا رہی ہے، اس لیے کہ نماز ختم ہو گئی۔ جو بے حیائی سے روکنے والا عمل تھا وہ ختم ہو گیا، جب بے حیائی سے روکنے والا عمل ختم ہو گیا تو اب بے حیائی تو پھیلے گی۔ دیکھیے پسینہ آتا ہے، آ رہا ہے پسینہ گرمی کی وجہ سے، ہفت کی وجہ سے، آدمی نے پنکھا چلا دیا تو پسینہ رک جائے گا، جب تک پنکھا چلتا رہے گا پسینہ رکا رہے گا، اور جیسے ہی بتی چلی گئی یا پنکھا بند کر دیا، اب پنکھا بند کر دیا تو پھر پسینہ آنے لگے گا، پھیلنے لگے گا پسینہ، اور آدمی سر سے پاؤں تک پسینے میں شرابور ہو جائے گا۔ بھائی یہ کہاں سے آ گیا؟ کہتے پسینہ بھگانے والی مشین بند ہو گئی، پسینہ بھگانے والی محنت ختم ہو گئی، لہذا اب اس کا علاج کیا ہے کہ فوراً اس مشین کو چلاؤ، یو پی ایس لگا کے، جنریٹر لگا کے، اب جیسے ہی وہ پھر بڑھتی رو آئی، محنت ہوئی، پنکھا چلا، اب دیکھیے یا دیسی علاج کہ وہ پنکھا جو ہوتا ہے ہاتھ کا پنکھا وہ اٹھا لیا اور محنت شروع ہو گئی، جیسے محنت شروع ہوئی پسینہ پھر دور ہو گیا، پھر ختم ہو گیا۔
تو ایسے ہی یہ بے حیائی کیسے ختم ہوگی؟ اگر نماز آ گئی تو بے حیائی ختم ہو جائے گی۔ جو عورتیں نماز پڑھتی ہیں نا تو ان کو ان کے دل میں حیا آتی ہے، کس طرح کہ وہ کم از کم دوپٹہ اوڑھ لیتی ہیں اور کم از کم چہرے کو چھپا لیتی ہیں، یعنی ان کے دل میں یہ احساس آنے لگتا ہے کہ مجھے پردہ کرنا چاہیے۔ حد الامکان وہ لوگ عورتیں وہ پردے کا اہتمام کرتی ہیں، اور جنہوں نے نمازیں چھوڑ دی وہ پردے سے بھی نہیں، بہت کم ہوں گی ایسی کہ بھئی وہ بے پردہ عورتیں وہ نماز بھی پڑھیں الا ماشاء اللہ۔ تو بھائی دیکھیے، اور جو نماز پڑھتی ہیں تو کم از کم نماز کے موقع پر تو پردہ کر ہی لیتی ہیں، سارے جسم ڈھانپ لیتی ہیں، تو یہ بھی تو ایک حیا کی صورت ہے کہ چلو 10 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے جو نماز پڑھی ہے اتنی دیر تو انہوں نے پردہ کیا، تو حیا آئی نہیں ہے نماز کی وجہ سے، اتنی دیر کے لیے تو حیا آئی ان میں کہ پردہ کر لیا انہوں نے، نماز کی مقدار 10 15 20 منٹ تک نماز پڑھنے کے دوران سارا جسم ڈھانپ لیا انہوں نے، پھر بلیٹے کھول دیا کہ نماز اس درجے کی نہیں ہے کہ آگے تک بھی نماز میں وہ پاور نہیں ہے، جنریٹر میں وہ پاور نہیں ہے کہ پنکھا بھی چلا سکے، یو پی ایس میں وہ پاور نہیں ہے کہ پوری پنکھا بھی چلا سکے، تھوڑا سا سیور جلا دیتے۔ تو بہرحال نماز پاور والی پڑھنی ہے، خشوع و خضوع والی پڑھنی ہے تو بے حیائی ختم ہوگی۔ تو اب دیکھیے یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ ان بیچارے ہماری مائیں بہنیں سب حیا میں آ جائیں، پردے میں آ جائیں، شریعت کے حکم کو پورا کرنے لگ جائیں، یہ خیر خواہی نہیں ہے۔ تو یہ حق کون ادا کرے؟ اور کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے روزہ نہیں رکھا، تو ان کے ساتھ خیر خواہی کون کرے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک روزہ جس نے جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو وہ ساری زندگی روزہ رکھے نا تو وہ ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے ایک روزے کی اتنی قیمت ہے عند اللہ، ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو میں سوچوں، آپ سوچیں کہ اس مبارک مہینے میں نے ان جنہوں نے بیچارے مسلمانوں نے روزہ نہیں رکھا ان کے لیے کیا سوچا، ان کے لیے خیر خواہی کی کیا تدبیر اپنے ذہن میں سوچی، اپنے دل میں سوچی، کوئی میں نے ان کے لیے احساس کیا یا نہیں کیا؟ تو میں کیسا مسلمان ہوں کہ اپنے مسلمان بھائی کا حق ادا نہیں کرتا اور اپنے مسلمانی پہ خوش ہوں؟ تو بہرحال یہ حدیث ہم سب کو جگانے کے لیے، حدیث کا یہ ٹکڑا ہم سب کو بیدار کر رہا ہے، ہم سب کو سمجھی کر رہا ہے کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ حاضر ہو جب بھی، وہ غائب ہو جب بھی۔ یہ مسلمان جو ہمارے سامنے نہیں ہیں، اطراف عالم میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کی خیر خواہی بھی ہمیں کرنی۔ دنیا یہ غابہ، دنیا کے کونے پر اگر ایک مسلمان بچتا ہے تو وہ میرا بھائی ہے، وہ مجھ سے غائب ہے اور مجھے اس کی خیر خواہی کرنی۔ دیکھیے حدیث بتلا رہی ہے، حدیث کے الفاظ دیکھیے کتنے جامع ہیں، ایک پوری مسلم امہ کو جسد واحد بنا دیا اس جملے نے۔ دنیا کے اطراف عالم کے خطوں میں پھیلے ہوئے مسلمان کو جسد واحد بنا دیا کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کا خیر خواہی کرتا ہے، چاہے وہ موجود ہو چاہے غائب ہو۔ غائب پہ کون آ گئے؟ ساری دنیا کے مسلمان آ گئے، تو ان سب کا حق ہمیں لگا ہوا ہے کہ ہم ان کی غیر موجودگی میں ان کی خیر خواہی کریں، ان کے لیے خیر سوچیں، ان کے لیے بھلا سوچیں۔ وہ کس طرح سوچ سکتے ہیں؟ بس اس کے لیے یہ محنت ہے الحمدللہ دعوت کی کہ یہ اس حق کو ادا کرنے کی، مسلمانوں کے خیر خواہی کے حق کو ادا کرنے کے لیے یہ محنت میں اگر جڑ جائیں تو امید ہے انشاءاللہ اس حق کی ادائیگی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کے بارے میں سوچا جاتا ہے، کون سے ملکوں میں کہاں مسلمانوں کا کیا حال ہے اور کیسے ان میں محنت کی جائے کہ ان میں پردہ بھی آ جائے، ان میں نماز بھی عام ہو جائے۔ کتنے علاقوں میں پردہ شروع ہو جاتا ہے، ایک مسکرات کی جماعت جاتی ہے پردہ شروع ہو جاتا ہے، ایک جماعت جاتی ہے نمازیوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، مسلمان لوگ ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیے، تو بہرحال یہ حدیث کا چھٹا حق مسلمان کا مسلمان پر یہ ہے کہ ینصح لہ اذا غاب او شہیدا، کہ اس کے لیے خیر خواہی کرتا ہے۔ یہ چھٹا حق ہے مسلمان کا مسلمان پر کہ جب وہ غائب ہو تب بھی اور جب حاضر ہو تب بھی۔ اس حدیث میں اور بھی تھوڑا کلام ہے، انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام
تبارک یا ذی الجلال والاکرام لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا اللہ یہ مبارک لمحے اور مبارک مہینہ اور رحمتوں کی بہار ان سے رخصت ہو رہی ہے۔ یا اللہ یہ مبارک مہینہ آپ کا قرب دلانے کے لیے آیا تھا، آپ کی رضا دلانے کے لیے آیا تھا، مغفرت دلانے کے لیے آیا تھا، آپ کی رحمتوں کے حاصل کرنے کے لیے آیا تھا، مگر یا اللہ ہم غفلت میں رہے، دیکھتے ہی دیکھتے صبح شام گزرتی چلی گئی، اور یا اللہ سحر کے وہ لمحات بھی ہمارے ہاتھ سے نکل گئے جس میں آپ کا قرب مل جاتا تھا، آپ کی رضا مل سکتی تھی، آپ کی رحمت اپنی آغوش میں لے سکتی تھی، مغفرت بہانے ڈھونڈ رہی تھی۔ یا اللہ وہ لمحات سحر بھی ہم نے غفلت کی نظر کر دیے، اور وہ لمحات افطار جس میں آپ نے فرشتوں کی جماعتوں کو مقرر فرما دیا تھا کہ میرے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہو۔ یا اللہ وہ لمحات بھی ہم نے غفلت کی بھیک چڑھا دیے۔ یا اللہ ہر لمحہ ساری رات یا باغی الخیر اقبل کی صدائیں لگتی رہیں اور ہم غفلت میں ڈوبے رہے۔ یا اللہ ہماری اس حال زار پر رحم فرما دیجیے، ہمارے خالی دامنوں پر رحم فرما دیجیے۔ کیسے آپ کے بندے ہوں گے جنہوں نے جھولیاں بھر لی ہوں گی آپ کی رحمتوں سے، آپ کی برکتوں سے، آپ کے قرب کو حاصل کر لیا ہوگا۔ ہم تو فقیر کے فقیر ہی رہے۔ یا اللہ ہمارے فقر پر رحم فرما دیجیے، اپنی محبت کا صدقۃ الفطر ہمیں بھی دے دیجیے۔ یا اللہ اپنی رضا کا صدقہ دے دیجیے۔ یا اللہ روزے داروں پر آپ نے صدقۃ الفطر واجب فرمایا ہے۔ یا اللہ ہم فقیر ہیں۔ یا اللہ آپ کی محبت کاملہ کا صدقہ مانگتے ہیں، ہمیں بھی وہ صدقہ فطر دے دیجیے۔ یا اللہ اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ ہمیں بھی دے دیجیے، اپنے قرب کی یا اللہ اپنے قرب خاص سے نواز دیجیے۔ یا اللہ بہتوں نے بہت کچھ پا لیا، ہم محروم کے محروم رہے، ہماری غفلتوں پر رحم کھا لیجیے۔ یا اللہ معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یہ جمعۃ الوداع کی رخصت ہوتی گھڑیاں ہیں۔ یا اللہ کچھ بھی نہ لے سکے، ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے، اپنی رضا کامل سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ فقیروں پر آج آپ کے غنیوں نے، آپ کے غنی بندوں نے بڑے صدقے کیے ہوں گے۔ یا اللہ جمعے کی نماز کے بعد فقیروں کو دیا جاتا ہے۔ یا اللہ ہم بھی فقیر ہیں، آپ سے آپ کی رضا کو مانگتے ہیں، آپ کی رضا کی بھیک چاہتے ہیں، آپ کے قرب کی بھیک چاہتے ہیں۔ یا اللہ آپ کی رحمت کی بھیک چاہتے ہیں، ہم بھیک منگوں کو دھتکاریے مت۔ یا اللہ ہمارا کشکول بھی اپنی رحمت سے بھر دیجیے۔ یا اللہ طلب صادق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ طلب صادق دے دیجیے۔ یا اللہ آپ کی محبت کی پیاس لگا دیجیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے، اپنے محبوب و مقبول بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کے محبوب و مقبول بندوں کی شکل بنائی ہے۔ یا اللہ نقل لے کر آئے ہیں، اب اس میں اصل کی تاثیریں ڈال دیجیے، اصل والے برکات ڈال دیجیے۔ یا اللہ جیسے ساحران نے موسیٰ کو نوازا تھا نا، انہیں بھی تو آپ نے نوازا تھا، نقل موسیٰ پہ نوازا تھا۔ یا اللہ ہم نے صالحین کی نقل اتاری ہے، آپ کے پیاروں کی نقل اتاری ہے۔ یا اللہ اس میں اصل والی برکتیں ڈال دیجیے۔ یا اللہ محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ اپنے فضل سے
ہمارے اس بہروپ کو قبول فرما لیجیے، اصل میں بدل دیجیے، اس بہروپ کو اصل سے بدل دیجیے یا اللہ، اصل والوں جیسی طلب صادق دے دیجیے یا اللہ، وہ جذبے دے دیجیے جو آپ کے پیاروں کے قلوب میں ہوتے ہیں یا اللہ، آپ کی تعلق کی پیاس دے دیجیے، آپ کی محبت کی طلب صادق دے دیجیے یا اللہ، گناہوں سے بچا لیجیے، اپنی معصیت اور نافرمانی سے بچا لیجیے، اپنی اطاعت اور فرما برداری میں لگا لیجیے، اس رمضان المبارک کو ہمارا وسیلہ نجات بنا دیجیے کہ اللہ کوئی عمل ہمارے پاس نجات کے لیے نہیں ہے، آپ اسی رمضان کو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہمارا نجات کا وسیلہ بنا دیجیے، ہمارا ذخیرہ آخرت بنا دیجیے اللہ، ہمارے پاس آخرت کی کوئی پونجی نہیں ہے یا اللہ، اپنی رحمت کاملہ کے صدقے اسی ماہ سیام کو ہماری آخرت کا ذخیرہ، آخرت کی پونجی بنا دیجیے، ہمارے لیے آپ کے قرب کا ذریعہ بنا دیجیے، آپ کی رضا کا ذریعہ بنا دیجیے، محروم نہ لوٹائیے یا اللہ، محروم نہ لوٹائیے اے اللہ، بلا استحقاق نواز دیجیے یا اللہ، بلا طلب نواز دیجیے یا اللہ، جن جن نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ہم سب کو نواز دیجیے یا اللہ، جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ کہتے رہتے ہیں، جن کے لیے دعا کرنا حق ہے، اور اے اللہ ہمارے اساتذہ، اکابر، مشائخ، بھائی بہن، ملنے جلنے والے، مدرسے میں پڑھنے والے، پڑھنے والیاں، دعاؤں کے لیے کہنے والے، کہنے والیاں، سب کے حق میں یا اللہ مناجات مقبول کی ساری دعائیں قبول فرما لیجیے یا اللہ، ساری دعائیں مناجات مقبول کی قبول فرما لیجیے، آپ کے پیاروں نے جو جو اس رمضان میں مانگا ہوگا اور آج تک رمضانوں میں آپ کے پیاروں نے جس سوز و گداز سے آپ سے مانگا ہوگا وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما لیجیے یا اللہ، اپنا تعلق، اپنا دھیان نصیب فرما دیجیے، ذریعۃ الوصول کے جتنے درود شریف ہیں یا اللہ وہ سب ہماری طرف سے ہمارے آقا کو پہنچا دیجیے، ہمارے آقا پر کروڑوں درود، کروڑوں سلام نازل فرما دیجیے، اپنی کروڑوں رحمتیں ہر آن ہر گھڑی ان پر برسا دیجیے، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، یا اللہ ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرما لیجیے یا اللہ، جمعے کی آخری گھڑیاں ہیں یا اللہ، اطراف عالم سے کتنے عشاق حضور پر درود بھیج رہے ہوں گے یا اللہ، ہماری طرف سے بھی کروڑوں ہدیہ درود سلام حضور کو پہنچا دیجیے، ہمیں بھی عشاق رسول میں شامل فرما لیجیے، ہماری چھوٹی اور منافقانہ درخواست کو حقیقت کا روپ دے دیجیے یا اللہ ہمیں محروم نہ فرمائیے، ہمارے نفاق کو دھو دیجیے یا اللہ، ہماری زبانوں کو سچا کر دیجیے، ہمیں طلب صادق دے دیجیے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، یا اللہ محروم نہ فرمائیے، اپنا تعلق نصیب فرما دیجیے یا اللہ مسلمان مجاہدین کی مدد فرما دیجیے، غیبی تائید ان کے بھی تائید و نصرت ان پر نازل فرما دیجیے، اور ان کے دشمنوں کو نیست و نابود کر دیجیے، ان کو شکست خاص دے دیجیے، یا اللہ جو لوگ جیلوں میں بند ہیں یا اللہ ان کی رہائی کی ریت سے شکلیں پیدا فرما دیجیے، جلد انہیں رہائی عطا فرما دیجیے، جو کفار کی قید میں ہیں انہیں بھی جلد رہائی عطا فرما دیجیے، اللہم ھذا الدعاء وعلیک الاجابہ وھذا الجہد وعلیک التکلان، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا